اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من احکام الخبری رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ دروس اللغۃ العربیہ بک 3 کا 11واں سبق ہم نے الحمدللہ شروع کیا ہوا ہے، اور سبق مکمل کرنے کے بعد ہم تمارین کر رہے ہیں، اور تمارین میں مبتدا اور خبر کے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بہت خوبصورت انداز میں سمجھایا ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے مبتدا کے احکام کے بارے میں پڑھا تھا، اور مبتدا کے احکام کو 4 ہیڈنگز میں ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا تھا۔ پہلی ہیڈنگ انہوں نے ذکر کی تھی کہ اس کی قسم کون سی ہونی چاہیے، مبتدا کس قسم کا ہوتا ہے۔ دوسری میں انہوں نے بتایا تھا کہ مبتدا میں اصل معرفہ ہونا ہے، اور پھر بتایا تھا کہ کبھی کبھی نکرہ بھی آ جاتا ہے، اور وہ نکرہ ہونے کی صورتیں بھی بتا دی تھیں۔ تیسری ہیڈنگ میں انہوں نے ترتیب بتائی تھی مبتدا و خبر کی کہ ترتیب کیا ہے، پہلے کون آتا ہے بعد میں کون آتا ہے۔ اور چوتھی ہیڈنگ میں انہوں نے مبتدا کا حذف کرنا جو ہے اس کے بارے میں بتایا تھا۔ تو آج جو میں نے آپ کے سامنے ہیڈنگ پڑھی ہے وہ ہے من احکام الخبری، خبر کے احکام میں سے۔ تو خبر کی شرائط کیا ہیں، یعنی خبر کے احکام کیا ہیں، خبر کے لیے کیا کیا حکم جو ہے وہ گرامر والے لگاتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں جی خبر کے احکام میں سے کیا کیا ہیں۔ پہلی ہیڈنگ وہی انواع الخبری، خبر کی انواع، خبر کس کس قسم کی ہو سکتی ہے، یعنی کیا کیا چیز جو ہے وہ خبر بن سکتی ہے۔ اس میں پہلے بتا رہے ہیں کہ الخبر اما مفرد، خبر یا تو مفرد ہوگی، اور مفرد کو یہاں پر وہ لے رہے ہیں جملے کے مقابلے میں۔ مفرد کا لفظ جو ہے وہ گرامر کی اصطلاح میں جملے کے مقابلے میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور جمع کے مقابلے میں بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ہم کہتے ہیں نا مفرد جمع، مفرد واحد یعنی واحد کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جمع کا لفظ آتا ہے۔ اور مفرد کا لفظ جو ہے گرامر کی اصطلاح میں جملے کے مقابلے میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی جملہ اور اس کے مقابلے میں مفرد لفظ۔ تو الخبر اما مفرد ای لیسا جملتن، یعنی جملہ نہ ہو، خبر یا تو مفرد ہوگی یعنی جملہ نہیں ہوگی، و اما جملتن، یا پھر وہ جملہ ہوگی، و اما شبہ جملتن، یا وہ شبہ جملہ ہوگی۔ تو گویا خبر جو ہے وہ 3 طرح آ سکتی ہے جی، مفرد ہو سکتی ہے خبر، جملہ ہو سکتی ہے، اور شبہ جملہ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ مفرد کا کیا مطلب ہے؟ جملہ نہ ہو، جملہ ہو سکتی ہے، اور جملے کا کیا مطلب ہے؟ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتی ہے، جملہ فعلیہ بھی ہو سکتی ہے، اور شبہ جملہ بھی ہو سکتی ہے۔ شبہ جملہ کا کیا معنی ہے ہم اس کو کر چکے ہیں کہ وہ ظرف ہو یا جار مجرور ہو۔ اب اس کی ایگزامپلز دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، آگے دیکھتے ہیں جی۔ فالخبر المفرد، مفرد خبر، پس مفرد خبر اس کی مثال دے رہے ہیں المؤمن مرآۃ المؤمن۔ یہ جی مفرد لائے ہیں، آپ کہیں گے مفرد کہیں، یہ تو مرکب ہے، ٹھیک ہے۔ تو مرکب اضافی ہے، ٹھیک ہے، لیکن مفرد جملے کے مقابلے یعنی جملہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، جملہ نہیں ہے، مفرد مرکب کے مقابلے میں بھی آتا ہے۔ تو مرآۃ المؤمن، مومن کا آئینہ، یہ مرکب اضافی ہے۔ تو یہ بس ایک فرق ہے برِ صغیر پاک و ہند میں جو گرامر پڑھائی جاتی ہے اس کا، اور عرب کی گرامر کا، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم کہتے ہیں جی مرآۃ المؤمن مضاف مضاف الیہ مل کر خبر بن گیا المؤمن کے لیے، اور عرب والے کہتے ہیں کہ جی مرآہ جو ہے یہ خبر ہے، اور المؤمن جو ہے وہ مضاف الیہ ہے، بس وہ اس طرح بات کر دیتے ہیں۔ بات وہی ہے، سمجھنے کا بس ایک انداز ہے۔ تو عرب کی گرامر میں جہاں بھی آپ مرکب اضافی کو دیکھیں گے، مرکب توصیفی کو دیکھیں گے، وہ اسے مفرد ہی کنسیڈر کریں گے، ذہن میں رکھیے گا۔ ہم اسے مرکب کہہ دیتے ہیں، مرکب ناقص، مرکب توصیفی، مرکب اضافی وغیرہ، ٹھیک ہے۔ بس یہ فرق آپ نے لازمی ذہن میں رکھنا ہے۔ دوسری انہوں نے بتائی ہے کیٹیگری کے والخبر الجملۃ، اور جملہ خبر جو ہے، ٹھیک ہے، مثال اس کی دی المدیر مسمہ، مدیر اس کا نام کیا ہے، تو مسمہ یہ جملہ اسمیہ، یہ خبر بن رہا ہے المدیر کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور مسمہ آپ پڑھ چکے ہیں، ما مبتدا اور اسمہ خبر، یا ما خبر اور اسمہ مبتدا مؤخر۔ الجملۃ الاسمیہ مسمہ خبر، جملہ اسمیہ مسمہ خبر ہے، وہی فی محل رفع، اور وہ رفع کے محل میں ہے۔ یہ اب آپ کہیں گے کہ یہ کیا بات ہوگی، خبر چونکہ مرفوع ہوتی ہے نا، تو واحد اسم کی رفع تو آپ دیکھ سکتے ہیں، مثنیٰ اسم کی رفع بھی دیکھ سکتے ہیں، جمع کی بھی رفع دیکھ سکتے ہیں،
لیکن جملہ جب خبر بن کر آتا ہے تو اس کی رفع کیسے پتہ چلے گی؟ تو جملہ جو ہے میں کسی لیکچر میں بتا چکا ہوں کہ جملے کو گرامر والے جو ہیں وہ مبنی کنسیڈر کرتے ہیں. ایک تو یہ بات ذہن میں اچھی طرح رکھیں, مبنی کنسیڈر کرتے ہیں, اور جملے کو گرامر والے نکرہ کنسیڈر کرتے ہیں. جملے کے بارے میں دو باتیں اچھی طرح یاد رکھ لیں, جملہ مبنی کنسیڈر کیا جاتا ہے اور جملہ کیا کنسیڈر کیا جاتا ہے؟ نکرہ کنسیڈر کیا جاتا ہے. جملہ جب نکرہ کنسیڈر کیا جاتا ہے تو خبر کے لیے شرط کیا ہے؟ نکرہ ہونا, لہٰذا وہ پورا اتر آتا ہے اس پہ. اور مبنی جب کنسیڈر کیا جاتا ہے تو مبنی اسم کا اعراب آپ کو پتہ ہے محلن ہوتا ہے, وہ محلن مرفوع ہوتا ہے, محلن منصوب ہوتا ہے, محلن مجرور ہوتا ہے. تو خبر کی جگہ پر آ رہا ہے تو ہم اسے کہیں گے یہاں پر یہ فی محل رفع یعنی محلن مرفوع ہے. واللہ خلقکم, اللہ مبتدا اور خلقکم جملہ فعلیہ, خلق فعل فاعل اور کم مفعول, یہ پورا جملہ فعلیہ خبر بن کر آ رہا ہے. الجملۃ الفعلیۃ خلقکم خبر, خبر ہے, وہیہ اور وہ فی محل رفع محلن مرفوع ہے, رفع کے محل میں ہے. تیسری صورت جو تھی والخبر شبہ الجملہ تھی, اور شبہ جملہ خبر جو ہے اس کی مثال دے رہے ہیں کہ الجنت, جنت تحت الاقدام الامہاتی, تحت ظرف ہے, ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں ظرف اور مضاف الیہ, وہ خالی ظرف کہہ دیتے ہیں. تو تحت ظرف ہے, اس کے آگے ظاہر بات ہے مضاف الیہ ہی آنا ہے, اور یہ پیچیدہ مرکب اضافی بن رہا ہے. جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے, ٹھیک ہے, ماؤں کے قدموں کے نیچے, یہ ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں. الظرف تحت خبر وہو منصوب فی محل رفع. اچھا یہاں ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں وہو منصوب, وہ منصوب ہے فی محل رفع, رفع کے محل میں ہے منصوب, لیکن اسے ہم محلن مرفوع کہیں گے, ٹھیک ہے. اچھا جی, الحمدللہ, یہ غلط لکھا گیا, الحمدللہ ہی ہونا چاہیے یہ, تو اس کو ٹھیک کر لیجئے گا جی, یہ للہ ہی ہے. الحمدللہ اس میں الحمد مبتدا ہے, والجار مجرور للہ خبر وہو فی محل رفع, اور وہ رفع کے محل میں ہے. تو خبر کی جو تین پاسبلٹیز ہیں, تین صورتیں ہیں وہ بتا دی ہیں, وہ یا تو مفرد ہوگی خبر, یا وہ جملہ ہوگی, اور یا وہ شبہ جملہ ہوگی. ان ساری کی ایگزامپلس بھی ڈاکٹر صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں دے دی ہیں, یہ اپنے پاس رکھیں, ان کے کلپس رکھیں پاس اپنے, تاکہ آپ کو جب ضرورت پڑے تو وہاں پر آپ دیکھ سکیں. خبر کے حکام میں دوسری ہیڈنگ ڈاکٹر صاحب لے کے آئے ہیں مطابقتہ, اس کی مطابقت, کس کی مطابقت؟ خبر کی مطابقت, للمبتدائی, مبتدا کے لیے. خبر ہم پڑھ چکے ہیں بیسک کورس میں کہ خبر جو ہے مبتدا و خبر مطابقت ہوتی ہے نا جنس اور عدد کے اعتبار سے, تو وہ بتا رہے ہیں مطابقتہ للمبتدائی, مبتدا کے لیے اس کی مطابقت. اس میں وہ کیا بتا رہے ہیں؟ وہ بتا رہے ہیں یطابقو, تابقہ یطابقو, مطابقتاً مطابق ہونا, یطابق الخبر, خبر مطابق ہوتی ہے المبتدا مبتدا کے, یطابق فعل, الخبر فاعل, المبتدا مفعول. خبر مبتدا کے مطابق ہوتی ہے, کہاں کس کس میں مطابق ہوتی ہے؟ فی نمبر 1 الافراد والتثنیہ والجمع, واحد مثنیٰ اور جمع میں, فی ہے نا تو اس لیے الافرادی والتثنیتی والجمعی, واحد مثنیٰ اور جمع میں یعنی نمبر میں مطابقت ہوگی, مطابق ہوگی مبتدا کے. نحو المدرس واقف, المدرس واقف واحد, والطلاب جالسون جمع, باب الفصل مغلقانی مثنیٰ. یہاں پر مبتدا واحد ہے تو خبر بھی واحد ہے, یہاں پر مبتدا جمع ہے تو خبر بھی جمع ہے, یہاں پر مبتدا مثنیٰ ہے تو خبر بھی مثنیٰ ہے. وَنَافِذَتَاهُ مَفْتُوحَانِ, ٹھیک ہے, یہ بھی اسی مثنیٰ کی ایگزامپل ہے. اور دوسری کسی سے مطابق ہوگی مبتدا کے فی التذکیر والتانیث, تذکیر و تانیث میں, یعنی وہی بات جو ہم نے کی تھی کہ مبتدا اور خبر میں مطابقت ہوتی ہے جنس اور عدد کے اعتبار سے. تو اصل مبتدا ہے, خبر اس کے مطابق ہوگی جنس میں بھی اور عدد میں بھی, اور جنس کی ایگزامپلز وہ دے رہے ہیں. نحو حامد مہندس, حامد مذکر ہے تو مہندس بھی مذکر ہے. وزوجتہ, اور اس کی بیوی طبیبۃ, زوجہ مؤنث ہے تو لہٰذا اس کی خبر بھی مؤنث ہے, یہ طبیبہ. وابناہما تاجرانی, اور ان دونوں کے بیٹے, اور ان دونوں کے دونوں بیٹے تاجر ہیں. وبنتاہما مدرساتان, اور ان دونوں کی بیٹیاں, دونوں بیٹیاں ٹیچرز ہیں. تو جنس میں اور عدد میں
خبر مبتدا کے مطابق ہوگی. یہ ڈاکٹر صاحب نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے جی. تو یہاں تک الحمدللہ مبتدا کے احکام اور خبر کے احکام ڈاکٹر صاحب نے مکمل کروا دی الحمدللہ. یہ ساری باتیں آپ پوائنٹس کی صورت میں لکھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے کام آئیں گی. آگے تمارین پھر شروع ہو رہی ہیں، حالانکہ ہم پہلے شروع کر چکے ہیں. یہ گویا تمارین میں پہلی تمرین وہ عجیب من الاسئلۃ الآتیہ تھی، سوالوں کے جواب دینے تھے آپ نے، اور اسی میں پھر انہوں نے مبتدا اور خبر کے بارے میں بتا دیا، مبتدا کے احکام بتا دیے، خبر کے احکام بتا دیے. اب باقاعدہ جو تمارین یعنی آپ کے لیے جو پریکٹس میٹیریل ڈاکٹر صاحب لائے ہیں، اب وہ باقاعدہ میٹیریل شروع ہو رہا ہے. دیکھتے ہیں جی تمارین میں. پہلی اس میں تمرین آ رہی ہے اجعل، تو بنا فعل فاعل فعل امر کلہ مضاف اسمن، ہر اسم کو بنا. اب اسم کی آگے صفت آ رہی ہے مما یاتی، ٹھیک ہے، مما یاتی، وٹ فالوز، ٹھیک ہے، جو آ رہا ہے. جار مجرور جب بھی کسی نکرہ کے بعد آتا ہے تو نارملی ہم اسے صفت بناتے ہیں، تو اسم کی صفت بنا دی ہم نے مما یاتی کو. یعنی مما یاتی کیا ہے؟ جار اور مجرور. کیسے جار مجرور ہے؟ من حرف جر ہے، ما موصول ہے، یاتی فعل اور فاعل ہے. فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر صلہ بن گیا ما کے لیے، ما موصول صلے کے ساتھ مل کر مجرور ہوا، جار مجرور مل کر یہ صفت بن گیا اسم کے لیے. اور اسم موصوف اپنی صفت کے ساتھ مل کے کلہ مضاف کے لیے مضاف الیہ بن گیا، اور مضاف اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کر اجعل کے لیے مفعول بن گیا. اور جعل یجعل دو مفعول چاہتا ہے، تو پہلا مفعول ہے جی کلہ اور دوسرا مفعول ہے مبتدأً. جو آ رہا ہے یعنی آنے والے ہر اسم کو، سمپل ہم کر لیتے ہیں جی، آنے والے ہر اسم کو مبتدا بنا. احمد، یعنی آپ کو کہہ رہے ہیں جملے بنانے ہیں ہم نے سمپل، جن میں آنے والا ہر اسم جو ہے مبتدا کی جگہ پہ استعمال ہو. احمد، جی احمد کا جملہ بنائیں جی. احمد کا جملہ کیا ہوگا؟ احمدو. پہلی بات یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ احمد منصرف و غیر منصرف ہے. جب پتہ چل گیا تو پھر اب اسے غیر منصرف کے طور پہ رکھیں. احمدو طبیبن، احمد ڈاکٹر ہے. دوسرا احمد و اخوہ، اس کو مبتدا بنانا ہے آپ نے. احمد اور اس کا بھائی، احمد و اخوہ طبیبانی، حامد اور اس کا بھائی ڈاکٹر ہیں، دونوں ڈاکٹر ہیں. المسلمون، المسلمون صالحون، مبتدا بنا دیا المسلمون. السیارہ، السیارۃ، السیارۃ جمیلۃ، گاڑی خوبصورت ہے. منارتا المسجدی، مسجد کے دونوں مینار. منارۃ المسجدی، مسجد کے دونوں مینار کیا ہیں؟ طویلتانی، لمبے ہیں. الطالبات، الطالبات جالسات، طالبات بیٹھی ہیں. قلم، جی قلم کو مبتدا بنانا ہے. قلم نکرہ ہے، کیسے مبتدا بنائیں گے؟ جار مجرور کو پہلے لیں. فی الحقیبتی یا علی المکتبی، علی المکتبی قلم، میز پر ایک قلم ہے. الکتب، الکتب، الکتب علی المکتبی، کتابیں میز پر ہے. ما، ما ھذا، ما اسم کا، مسم کا. من، من انتا، من مریضن. تو سارے اسماء آپ جملہ اسمیہ میں مبتدا کی جگہ پر استعمال کر سکتے ہیں. دوسری تمرین ہے جی اجعل کل اسمن، میں ملا کر پڑھوں گا تو کل اسمن مما یاتی خبرن، آنے والے ہر اسم کو خبر بنانا ہے. پہلا لفظ ہے مفتوحتانی. مفتوحتانی مؤنث اسم ہے، مثنی اسم ہے، لہٰذا اس کا مبتدا بھی مثنی ہونا چاہیے اور مؤنث ہونا چاہیے. تو النافذتانی، دونوں کھڑکیاں مفتوحتانی کھلی ہوئی ہیں. مغلقتانی، مغلقتانی مؤنث ہے اور مثنی ہے، لہٰذا مبتدا بھی مثنی اور مؤنث ہوگا. تو النافذتانی مغلقتانی، دونوں کھڑکیاں بند ہیں. جمیلتن واحد ہے تو آپ کہیں گے السیارۃ جمیلۃ. ناجحون جمع سالم مذکر تو الطلاب ناجحون، طلبہ کامیاب ہیں. متحجباتن، متحجباتن جو ہے متحجباتن کی جمع ہے، اور متحجباتن متحجبن اس کی مؤنث ہے، اور متحجبن تحجب یا تحجب اس سے اسم الفاعل اگر ہم بنائیں تو یعنی پردہ نشین کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. تو متحجباتن نکرہ، اس کو ہم خبر بنا کر لائیں گے.
تو اس کے لیے مبتدا ہوگا المسلمات متحجبات، مسلمان خواتین پردہ نشین ہوتی ہیں. کیفا اس کو خبر بنا کے کیفا انتا، یہ خبر مقدم ہو گیا. اینا 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 انتا، این القلم، قلم کہاں ہے، یہ خبر مقدم ہو کے بن کے آ گیا. ما کو خبر جب آپ نے بنا کر لانا ہے تو کیسے بنا کر لائیں گے جی، ما اسمو کا مسمو کا. تو گئے یہاں پر ایک فرق اب وہ کر لیں، وہ پیچھے جب ہم نے ما کو مبتدا بنایا تھا نا تو اس وقت ما اسمو کا کی ایگزامپل ہم نہیں دیں گے بقول ڈاکٹر صاحب کے جو انہوں نے سمجھایا. اس وقت ہم کہیں گے ما بھی، ما بھی، ما کو مبتدا اور بھی کو خبر بنا دیا. ٹھیک ہے. اب جب ما کو ہم خبر بنا کر لائیں گے نا تو ما اسمو کا، اسمو کا مبتدا مؤخر اور خبر جو ہے وہ ما بن جائے گی. اسی طرح من، من انتا، یہ والی ایگزامپل یہاں پر ہم لے آئیں گے، یعنی من مریضن جو ہے وہ ہم یہاں پر ایگزامپل نہیں لائیں گے. متا، متا حاضل وعدو، قرآن کی ایگزامپل سامنے لے متا حاضل وعدو. اندہ، اندہ خبر، حامد عند المدیری، حامد پرنسپل کے پاس ہے. فوقا اوپر، العصفور فوق شجرتی، چڑیا درخت کے اوپر ہے. تو آنے والے تمام اسماء کو ہم نے الحمدللہ خبر بنا دیا. آپ کی پریکٹس ہے جی، جتنی کر لیں اس کو. تیسری تمرین ہے اجعل، تو بنا لفظ، لفظ المدرسی، مدرس کے لفظ کو کیا بنا، مبتدا، مبتدا بنا، مبتدا بنا فی خمس جمل، 5 جملوں میں، 5 جملوں میں مدرس، المدرس کو آپ نے مبتدا بنانا ہے. الا ان یکون الخبر مفردا فی الاولی. اچھا اب 7 شرائط بھی ہیں، سمجھ لیں جی. پہلے بڑی اہم تمرین ہے، اجعل، تو بنا لفظ المدرس، مدرس کے لفظ کو کیا بنا، مبتدا ان. ٹھیک ہے، مبتدا بنا، کوئی مبتدا بنا، ایک مبتدا بنا فی خمس جمل، 5 جملوں میں. اور کس شرط پہ بنا، الا ان یکون الخبر، کہ خبر ہو، یکونو ان کی وجہ سے یکونا ہوا اور اس کا اسم الخبر ہوا اور اس کی خبر مفردن ہو گئی. اس شرط پہ کہ خبر پہلے جملے میں فی الاولی، یعنی فی الجملۃ الاولی، پہلے جملے میں مفرد ہو، و ظرفاً فی الثانیۃ، اور دوسرے جملے میں ظرف ہو، و جاراً و مجروراً فی الثالثۃ، اور تیسرے جملے میں جار مجرور ہو، و جملۃً فعلیۃً فی الرابعہ، اور چوتھے جملے میں جملہ فعلیہ ہو، و جملۃً اسمیۃً فی الخامسہ، اور 5ویں جملے میں جملہ اسمیہ ہو. المدرس آپ نے مبتدا لانا ہے، 5 جملوں میں استعمال کرنا ہے. پہلے جملے میں خبر مفرد ہو، المدرس جالس، المدرس جالس، استاد بیٹھا ہوا ہے. اوکے جی، پہلا ہو گیا. وظرفاً فی الثانیۃ، دوسرے جملے میں خبر جو ہے وہ ظرف ہو، المدرس عند المدیر، عندہ ظرف ہے. تیسرے جملے میں جار مجرور ہو، خبر، المدرس فی الفصل، فی الفصل جار مجرور ہے. اوکے جی. چوتھے جملے میں جملہ فعلیہ ہو، المدرس ذہب الی البیت، استاد گھر چلا گیا. ٹھیک ہے، تو ذہب الی البیت جملہ فعلیہ ہو گیا. 5ویں میں خبر جملہ اسمیہ ہو، المدرس، المدرس ابنہ طبیب، استاد اس کا بیٹا ڈاکٹر ہے. جملہ اسمیہ آپ کا خبر بن کر آ گیا. ٹھیک ہو گیا جی. تو المدرس کو ہم نے ایز اے مبتدا رکھا 5 جملوں میں، اور خبر مختلف صورتوں میں آئی. پہلے جملے میں خبر مفرد تھی، دوسرے میں ظرف تھی، تیسرے میں جار مجرور تھی، چوتھے میں جملہ فعلیہ تھی، 5ویں میں جملہ اسمیہ تھی. سارے جملے میں نے آپ کے سامنے بول دیے ہیں، آپ بھی اپنے طور پہ یہ جملے بنا سکتے ہیں. چوتھی تمرین ہے جی، ہاتی تولا ثلاثہ جمل، 3 جملے، 3 ایسے جملے، خبر کل واحدۃ منہا ظرف،
ایسے 3 جملے لانے ہیں آپ نے کہ جن میں ہر ایک کی خبر جو ہے وہ ظرف ہو. 3 ایسے جملے لائیں جی جن میں خبر جو ہے وہ ظرف آئے. لائیں جی, کوئی مشکل نہیں ہے. ظرف آپ کو پتہ ہے تحتا, فوقا, امامہ, ٹھیک ہے, ان ساروں کو بینہ, یہ سارے استعمال کریں, جملے بنائیں. جب تک خود نہیں بنائیں گے بات پوری نہیں ہوگی. بنائیں, چیک کریں, سالٹ ایگزامپلز میں. 5ویں تمرین ہے ہاتی ثلاثہ جملن, 3 جملے لا, خبر کل واحدۃ منہا جار و مجرور. 3 ایسے جملے لانے ہیں جن میں خبر جو ہے وہ جار مجرور ہو. آپ نے بنانے ہیں, یہ آپ کے لیے میں چھوڑ رہا ہوں. 6ٹھی تمرین ہے اجعل, تو بنا کل اسم مما یاتی, آنے والے ہر اسم کو مبتداً, مبتدا بنا. کس شرط پہ؟ الا ان یکونا خبرہ جملتاً اسمیتاً, خبر جو ہے وہ جملہ اسمیہ ہو. واستعن, اور تو مدد مانگ, مدد حاصل کر. استعانہ یستعینو سے فعل امر, استعن. واستعن, اور تو مدد مانگ. کس سے مدد مانگ؟ بالاسم الذی, اس اسم سے, اس اسم کی ہیلپ لے. کس اسم کی؟ الذی بین القوسین, وہ اسم جو بریکٹس کے درمیان ہے. لتکوین الخبری, خبر کے بنانے کے لیے. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ لیں جی, کیا انہوں نے کہا ہے کہ آنے والے ہر اسم کو مبتدا بنانا ہے آپ نے, اور شرط اس کے لیے کیا ہے کہ اس کی خبر جو ہے وہ جملہ اسمیہ ہو. اور آپ نے ہیلپ کہاں سے لینی ہے؟ ہیلپ آپ نے لینی ہے اس اسم سے جو بریکٹس میں دیا ہوا ہے خبر بنانے کے لیے. دیکھتے ہیں جی, احمد مبتدا, اور اس کی خبر جو لانی ہے آپ نے وہ جملہ اسمیہ لانی ہے, اور اس سے مدد لینی ہے. اخوہ احمد اخوہ مدرس, احمد اخوہ مدرس جملہ اسمیہ, آپ کی خبر بن گئی جی. سیارتک, تیری گاڑی, لونہا ازرق, اس کا رنگ نیلا ہے. ازرق مذکر اور زرقا مؤنث. لون چونکہ مبتدا ہے, یعنی جملہ اسمیہ میں مبتدا ہے نا, ایک مبتدا سیارتک ہے اور دوسرا مبتدا لونہا, یہ مبتدا ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی جملہ ودن جملہ یہ چل رہا ہے نا سلسلہ ہمارا. یعنی ایسا جملہ اسمیہ ہم نے بنانا ہے جس کی خبر جملہ اسمیہ ہو. سمپل سی بات ہے, یہ وہ ڈاکٹر صاحب کروا رہے ہیں. تو لون کا لفظ چونکہ مذکر ہے لہذا خبر بھی مذکر لاؤں گا, ٹھیک ہے. ازرق, تو سیارتو کا لونہا ازرق, تیری گاڑی اس کا رنگ نیلا ہے. الکتب الاجنبیۃ, اجنبی یعنی یہاں پر ہوگا غیر ملکی. غیر ملکی کتابیں, ان کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے. ثمنھا, ان کی قیمت, ان کی قیمت. غیر ملکی کتابوں کی قیمت, یعنی ہم اس کا لفظی ترجمہ کریں گے, با محاورہ ترجمہ کریں گے. لفظی ترجمہ تو یہ بن رہا ہے کہ غیر ملکی کتابیں, ان کی قیمت, ان کی قیمت کیا ہے؟ ثمنھا غالن, غالن, غال, غالی, ٹھیک ہے, اس میں منقوص ہے, اس کا اعراب مہنگی. غیر ملکی کتابیں ان کی قیمت یعنی زیادہ ہے, وہ مہنگی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. الطالب الجدید, نیا طالب علم. اسمہ, اس کا نام حامد, حامد ہے, ٹھیک ہے. اسمہ حامد. تو گویا مختصراً اگر میں آپ کو بتا دوں نا تو یہ سارے کے سارے مبتدا ہیں, اور جو خبر بن رہی ہے اس میں یہ سارے کے سارے مبتدا بن رہے ہیں, اور ان مبتداؤں کی خبر لانی ہے ہم نے بس, اور کوشش کرنی ہے کہ خبر جو ہے نا وہ اس والے مبتدا کے مطابق ہوگی. احمد اخوہ, اخوہ مدرس, اخوہ طبیب. یہاں پر یہ بات سمجھ لیں کہ جب بھی کوئی جملہ خبر بن کر آتا ہے نا, جب بھی کوئی جملہ خبر بن کر آتا ہے تو اس جملے میں, چاہے وہ جملہ اسمیہ ہو چاہے جملہ فعلیہ ہو, اس جملے میں ایک ایسی ضمیر ضرور ہونی چاہیے جو مبتدا کی طرف لوٹے. اب یہ ہو کی ضمیر ہے جو احمد کی طرف لوٹ رہی ہے, یہ ہا کی ضمیر ہے جو سیارہ کی طرف لوٹ رہی ہے, یہ ہا کی ضمیر ہے جو الکتب کی طرف لوٹ رہی ہے, یہ ہو کی ضمیر ہے جو الطالب کی طرف لوٹ رہی ہے, اور یہ ہو کی ضمیر ہے جو اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے. اصل چیز یہ ہے جی, جب بھی کوئی جملہ خبر بن کر آئے گا
کسی مبتدا کی، چاہے وہ جملہ اسمیہ ہو چاہے جملہ فعلیہ ہو، اس جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ میں ایک ضمیر لازماً ایسی ہونی چاہیے جو مبتدا کی طرف لوٹے، اور یہ ضمیر ضمیر عائد کہلاتی ہے۔ اس کے بغیر جملہ آپ کا مبتدا کے ساتھ نہیں جڑ سکتا، یہ رول ہے، اچھی طرح یاد رکھ لیں اس کو۔ الطالب الجدید اسمہ اسامۃ، اللہ فضلہ وسیع، ٹھیک ہے، تو یہ ساری خبریں ان کی آگئی جی الحمدللہ۔ لیں جی 6 تمارین الحمدللہ ہماری مکمل ہو گئی ہیں، لیکچر کا وقت ختم ہو گیا ہے، تو بہت ورکنگ ہے، ایک لیکچر کم از کم آپ اسے ٹائم دیں، اس کی ساری ایکسرسائزز کریں، ورکنگ کریں، تب جا کے چیزیں کلیئر ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے مدد بھی حاصل کرتے رہیں، ہمت کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔